كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 12 مہینے مقرر کیے ہیں. ان مہینوں میں بعض مہینوں کو اللہ نے دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسے انسانوں میں رسولوں کو سب انسانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور انبیاء اور رسولوں کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے نبیوں اور سارے رسولوں کا سردار بنایا. اسی طرح مہینوں میں، دنوں میں کچھ مہینے اور کچھ دن اللہ نے ایسے رکھتے ہیں جو دوسرے مہینوں اور دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ فضیلت والے ہیں. اعمال کے اعتبار سے، نیکی اور بھلائی کرنے کے اعتبار سے. جمعے کا دن تمام دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے. راتوں میں شب قدر اور شب برات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خاص فضیلت ہے. ابھی وہ مبارک رات ہمارے اوپر سے گزری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو، بہت سے لوگوں کو اس مبارک رات میں بدعات سے، خرافات سے اور رسومات سے بچ کر کے نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. شب برات کا یہ سلسلہ ختم ہوا. اب مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے مبارک مہینہ ہے وہ اگلے سنیچر یا اتوار کو شروع ہونے والا ہے اور اس کا چاند نظر آنے والا ہے. اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک.
دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ رمز کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلا دینا، جیسے آگ کسی چیز کو جلا دیتی ہے، خود آگ کسی کے پاس چل کر کے چلی جائے یا کسی چیز کو اٹھا کر کے آگ کے اندر ڈال دیا جائے، دونوں حالتوں میں آگ اس چیز کو جلا دیتی ہے۔ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ اعمال متعین کیے ہیں، کچھ بھلائی کے کام متعین کیے ہیں۔ بندہ ان بھلائی کے کاموں کو کرتا ہے، ان نیک اعمال کو، نیک کاموں کو انجام دیتا ہے، تو 11 مہینے اس کی زندگی کے اندر جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئی، جو خطائیں ہوئی، یہ رمضان المبارک کے اعمال ان تمام گناہوں اور خطاؤں کو آگ کی طرح جلا کر کے مٹا دیتے ہیں، اور بندہ اس بابرکت مہینے میں گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت بیان فرمائی۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، کوئی قیمتی مہمان آتا ہے، اور اس مہمان کے ساتھ ہمارے رشتہ دار بھی، تعلق والوں کو بھی ہم نے گھر میں بلایا، اور ہم اس مہمان کا اپنے تعلق والوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے دین کے اعتبار سے اگر وہ قیمتی ہے تو دین کے اعتبار سے اس کا اچھا تعارف کرواتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے اچھا ہے تو ہم دنیا کے اعتبار سے ان کا اچھا تعارف کرواتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس کا ایک تعارف بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی۔ اب یہ بات بھی ہمیں اس وقت میں سمجھ میں آئے گی جب ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں قرآن کریم کی اہمیت اور قرآن کریم کی فضیلت ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جیسے دوسری کتابیں ہوتی ہے، قرآن کریم بھی ایسی ہی ایک کتاب ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی قسم، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر کسی طرح بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا پاکیزہ کلام ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اور آخرت میں، اگلی زندگی میں ان کے ساتھ کیا چیزیں پیش آئے گی،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ ساری چیزیں بیان فرمانی. دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ مضامین نہیں ہیں. دنیا کی کسی کتاب کے اندر اس طرح کے کوئی احکام اور کوئی باتیں نہیں ہیں. جو احکام اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہیں، کوئی مصنف، کوئی کتاب لکھنے والا قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے کسی موضوع پر، کسی فن پر، کسی پیشے کے بارے میں کوئی کتاب لکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ 100-200 سال تک وہ کتاب اچھی طرح چلتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اکثر مضامین ناقابل عمل ہو جاتے ہیں، ناقابل فہم ہو جاتے ہیں. قرآن کریم ایسی کتاب ہے، 1450 سال پہلے اس کو جس طرح پڑھا گیا، آج بھی اس کو اسی طرح پڑھا جا رہا ہے. اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے قیامت تک قرآن کریم اسی طرح پڑھا جاتا رہے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے. تو میرے بزرگوں، قرآن کریم ہمارے ہر عمل کا حل ہے، ہمارے ہر کام کا حل ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو پیٹ میں رہتے ہوئے بھی اس کے فائدے کے لیے شریعت کے اندر احکام بتائے گئے. خدا نہ خواستہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ ہو گیا انتقال، چلا گیا. شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا باپ جو مال جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہے، جو زمین، جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے، جب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا ہے تب تک اس مرحوم باپ کی زمین جائیداد کو، میراث کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن اور حدیث ہم کو سمجھاتی ہے یہ چیز. دنیا کی اور کسی کتاب کے اندر یہ حکم موجود نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے اندر اتارنے تک احکام قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. اور قبر کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہوگی، اور اس سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہمارا ایک عالم اور ایک زندگی دوسری ہے، دنیا کی اور کسی کتاب کے اندر اس کے احکام موجود نہیں. قرآن کریم کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ پہلے تم عالم ارواح میں تھے، ماں کے پیٹ کے ذریعے تم عالم دنیا کے اندر آئے، قبر میں پہنچ کر کے عالم برزخ میں جائیں گے، اور قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی عالم آخرت تک پہنچا دے گا. دنیا کی اور کسی کتاب کے اندر یہ مضمون، یہ چیزیں ہم کو ہرگز نہیں. تو میرے بزرگوں، قرآن اتنی قیمتی کتاب ہے، قرآن کریم اتنی محبوب کتاب ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیات میں
ہماری ظاہری بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے اور باطنی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز۔ ظاہری بیماری ہو، قرآن کریم کی آیات شفا پڑھ کر کے دم کیا جائے، مریض کو شفا مل جاتی ہے، بیماری ہلکی ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کا دل ان باطنی بیماریوں سے اتنا ہی زیادہ پاک اور صاف ہوگا۔ شیخ الاسلام حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تزکیہ نفس کے سلسلے میں، اصلاح باطن کے سلسلے میں، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، ضربے لگانے سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ قرآن کریم جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، اللہ کی محبت میں جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، اس مسلمان کا دل اتنا ہی زیادہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اور جس کا دل صاف ہوتا ہے گناہوں کے اندر اتنا ہی کم مبتلا ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 8-10 دن کے بعد میں جو مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن کریم اسی مبارک مہینے کی لیلۃ القدر میں اتارا۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کتنا مبارک مہینہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مارکیٹ والے ہیں، کاروباری ہیں، تجارت میں مشغول رہنے والے ہیں۔ ہم کو اچھی طرح تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے، ہر چیز کا ایک موسم آتا ہے۔ جو سیٹھ، جو کاروباری اپنے دکان پر 8 گھنٹے 9 گھنٹے بیٹھنے والا ہے، وہ سیزن میں 16 گھنٹے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے سیزن کے ان ایام میں، ان دنوں میں میں نے اپنے وقت کی قربانی لگا دی، اپنی نیند کو قربان کر دیا، تو 2, 2.5, 3 مہینے کے اندر مجھے پورے سال کا نفع حاصل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے سیزن کا مہینہ، جس اعتبار سے ایمان اور اعمال صالحہ اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے اعتبار سے یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر ہم جتنا مجاہدہ کریں گے عبادات کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر، اچھے کام کرنے کے اندر، اس مہینے کی اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ مہینہ بھلائیوں کے ساتھ گزر گیا، اگلے 11 مہینے بھی اسی طرح بھلائیوں کے ساتھ گزر گئے۔ اور اس کا الٹا مفہوم بھی ہے، اگر یہ مہینہ گناہوں کے اندر گزرا، نمازوں کو، روزوں کو چھوڑنے کے اندر گزرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا باقی 11 مہینے اس کے اچھے گزرے، اس کی کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت نہیں۔
لیے میرے بزرگوں، ہمیں اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ 2 ہفتے پہلے جمعے کے بیان میں نے آپ حضرات کو نبی علیہ السلام کی وہ دعا پڑھوائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، تاکہ رمضان المبارک جب آ جائے تو اس کی کوئی گھڑی گناہ کے اندر اور بیکار نہ گزرے۔ اگر ہم نے پہلے سے تیاری شروع کر دی ہے، دل میں ارادہ کر لیا ہے اور پکی نیت کر لی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہم نے پکا ارادہ نہیں کیا ہے تو اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں دلوں میں یہ ارادہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے کہ آنے والے مبارک مہینے کو ہم جس طرح نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، ائمہ اور اولیاء اور صلحاء نے گزارا ہے، ہم بھی اس مبارک مہینے کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، یعنی اس کا چاند نظر آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ چاند نظر آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنت، اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے اس کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی رمضان المبارک کے اندر انتقال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے۔ رمضان المبارک میں برکت غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی اللہ کو توفیق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پہلے سے انتظام بھی کرتا ہے۔ ہر انسان کا شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ کا نظام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، عربی میں سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، ہتھکڑی کو۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی شیاطین کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، زنجیروں میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور دوسری حدیث میں آیا ان کو اٹھا کر کے سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، سائنس نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ شیطان مقید ہو گیا، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، گنہگار سے گنہگار مسلمان، پاپی سے پاپی مسلمان یہ کہتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تراویح کی پابندی کرنی ہے، کل روزہ رکھوں گا، کل قضا ہو گیا تو پرسوں انشاءاللہ ضرور روزہ رکھوں گا، اور رمضان سے پہلے بھی عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں
جہاں مساجد میں 5-10 نمازی نظر آتے ہیں، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مسجدیں الحمدللہ بھر جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ شیطان جو اپنا کام کر رہا تھا اب اس کو ہمارے اوپر سے دور کر دیا گیا، تو ہم کو نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے اثر کی وجہ سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں مسلمان اتنی ہی زیادہ اللہ کے سامنے گریہ و زاری بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی میں یہ مہینہ کس کو دوبارہ میسر آئے گا، کس کو دوبارہ میسر نہیں آئے گا، کسی کی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہر روز کسی کے انتقال کی خبر ہمیں یہ ندا دیتی ہے، آواز دیتی ہے، سمجھ جاؤ موت کا کوئی وقت اور موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ کہاں چلتے ہوئے، کہاں سوتے ہوئے موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم ارادہ کریں دل کے اندر کہ آئندہ 1 مارچ یا 2 مارچ سے رمضان المبارک کا اس سال کا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کو آسان فرمائے۔ اس مبارک مہینے کو اللہ کے نیک بندوں نے جس طرح گزارا ہے، اللہ تعالی اس طرح گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ہم ارادہ کر لیں گے، پکا تہیہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، تراویح میں عام طور سے مساجد کے اندر اور بعض عبادت گاہوں کے اندر بھی ہم اپنے علاقے میں مدرسے سے حفاظ کا، حافظ طلبہ کا مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہماری تراویح میں حافظ آنا چاہیے، قرآن سنائے، ہم کے پیچھے قرآن سنیں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو تو سننے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ یہ ایک مستقل مضمون تھا جو رہ گیا بیچ میں۔ اللہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جن مساجد میں حفاظ کا انتظام ہے ان کو تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سے پورے علاقے کے اندر جن مساجد میں اور جن گھروں میں، بستیوں میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، وہاں حفاظ کا، اگر حافظ کو آپ لے جانا چاہتے ہیں تو جمعے کے بعد آپ اپنی بستی کا نام اور مسجد کا نام لکھوا دیں، اور ذمہ دار ساتھی اپنے فون نمبر بھی لکھوا دیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے وہاں حفاظ کو متعین کر دیا جائے گا، طلبہ بچے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور رمضان المبارک کی تراویح میں انشاءاللہ وہ امامت بھی کروائیں گے، تراویح کے اندر قرآن کریم بھی سنائیں گے۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، رمضان المبارک سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے مشورہ ہو کر کے ہم حفاظ کو طے کر دیتے ہیں۔ عین جس دن چاند نظر آتا ہے اس دن اطلاع آتی ہے، فون آتا ہے کہ ہم آپ کو کہنا بھول گئے، ہمارے یہاں ایک حافظ کی ضرورت ہے، آپ حافظ بھیجو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.